اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیات نمبر 138 تا 144 میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار کا تذکرہ، فرعون سے نجات کے بعد ایک نئی منزل کی طرف روانگی، بت پرست قوم کو دیکھ کر بت پرستی کے لیے اصرار، موسیٰ علیہ السلام کا 30 دن کے لیے کوہ طور پر جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ قال إنكم قوم تجهلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ واقعی بہت نادان ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو اہل فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے۔ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر دیا، تو اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے اپنا جمال بھی دکھا کہ میں تجھے ایک نظر دیکھ لوں۔ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني۔
اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہاں البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو سمجھ لینا کہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہنے لگے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے ذریعے تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، پس جو کچھ میں تجھے عطا کروں اسے مضبوطی سے تھام لے اور میرا شکر گزار بن جا۔